وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی مکرم، شفیع محتشم، رسول اکرم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کی دہشت اور اس کے دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور یہ اس سال کا 2021 کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد سال نو کا آغاز ہوگا اور 2022 میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی کے ایام پورے ہو رہے ہیں، 2023 تو 24 تو 25 تو 26، جب تک اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے تو یہ ماہ و سن کے اور شب و روز کی تبدیلی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جیسا اس نے ہمیں مقصد حیات دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ نہ ہمیں جہاد کرنا پڑا، نہ جناب کسی سے جنگ کرنی پڑی، نہ ہم پر کوئی اتنی دشواریاں ہیں، امن و امان کے ساتھ ہم الحمدللہ مسلمان ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو یہ تو ان سے پوچھیں کہ جن کو اپنے اسلام پر علی الاعلان عمل نہیں کرنے دیا جاتا، اب بھی ایسی جگہ ہیں نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے، جاتے ہیں تو ان کو گاڑی سے کچل دیا جاتا ہے، فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اسلام کے شعائر پر، احکام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، برما کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، بطور خاص کشمیر کے مسلمان۔ تو ہم پر کتنا کرم ہے اللہ پاک کا کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمان ہیں، اور اپنے دین پر، اپنے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور اس سے عافیت ہی کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، امن و امان میں رکھے، آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائشیں آ جائیں تو اللہ پاک ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے۔ آزمائشیں ہم پر کیا آئیں گی؟ جو صحابہ کرام پر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم بے باک نہیں ہیں، ہم جری نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہیں۔ ہماری ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اور وہ حد اور وہ لمٹ وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری باؤنڈری ہے، اس سے باہر نکلو گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری حد ہے، اس سے باہر نکلو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جس دین پر ایمان لائے، جس دین کو ہم نے اختیار کیا، ہم اس کی حدود میں رہیں، اس کی باؤنڈری میں رہیں، تو ہم مسلمان ہیں۔ اور اسی کا حکم ہمیں دیا گیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ وہ بعض آیتوں پر ایمان لائے، بعض آیتوں کا انکار کر دیا۔ تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا بحیثیت یہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب ہم اپنے اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں کیسے؟ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنی زندگی
اسلام کے مطابق کس طرح گزاروں، میں کیا ایسا کروں کہ میری زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے، جیسا میرا رب چاہتا ہے میری زندگی ویسی ہو جائے، میں کس کے پاس جاؤں کہ میری زندگی عین اسلام کے مطابق ہو جائے۔ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا نا، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اسلام سچا ہے، اسلام سچا ترین مذہب ہے، اور یہ وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ حدیث ہے۔ فتنے بڑے آئیں گے، آزمائشیں بڑی آئیں گی، یہاں تک کہ دجال بھی آئے گا، لیکن کوئی اسلام کو نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا۔ جس دن یہ ختم ہوا اس دن قیامت آئے گی، یہ طے ہے۔ جس دن اسلام نہیں رہے گا، اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہیں گے، تو اس دن قیامت آ جائے گی، کیونکہ قیامت کافروں پر قائم ہوگی۔ جب ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا دنیا میں، جب اسلام نہیں رہے گا تو قیامت آئے گی۔ تو پتہ چلا قیامت تک کے لیے اسلام ہے۔ اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے گزر گئے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے گزر گئے۔ جب وہ 313 کو نہیں ہرا سکے تو اب تو مسلمان اربوں میں، 313 سے وہ اسلام کو نہ روک سکے، تو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے لبرلوں کو اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے والوں کو کہ وہ جو ہم تو مسلمان اربوں میں، اسلام ختم ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ جو اسلام کے آگے آئے گا وہ ہٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اسلام باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، اور جو دین سے وابستہ ہیں اس دین کی برکتیں ان کو ملتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں مسلمان رکھے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ اصل ایمان کا، اسلام کا جب پتہ چلے گا جب روح جسم سے نکل رہی ہو، اس وقت بندہ ثابت قدم رہے۔ جب شیطان پورا زور لگا دے کہ نصرانی ہو جا، عیسائی ہو جا، ماں باپ کا روپ دھار کر وہ آئے اور یہ کہے کہ نصرانی ہو جا، کیونکہ نصرانی مجھے پتہ ہے بڑے چین سے ہیں مرنے کے بعد، عیسائی ہو جا کیونکہ مجھے پتہ ہے عیسائی مرنے کے بعد بڑے چین سے ہیں۔ اصل پتہ جب چلے گا کہ بندہ کتنا مسلمان تھا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو دنیا میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں؟ تو ہمیں ایک فارمولہ دیا گیا، ہمیں ایک پرسنالٹی دی گئی کہ اس کو دیکھو، ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اداؤں کو اپناؤ، تو تمہاری زندگی عین اسلام کے مطابق ہو جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس رب کے دین پر ہم ایمان لائے، جس رب کی کتاب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، وہ رب فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، حضور کی پیروی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کے طور طریقوں کو اپناؤ، تو تمہاری زندگی عین اسلام کے مطابق ہوگی۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی اداؤں کو لیا، حضور کے عمل کو لیا، یہاں تک کہ وہ ادائیں جن کا حکم نہیں دیا سرکار نے کہ یہ بھی کرنا، صحابہ نے وہ بھی کیا۔ وضو کر کے مسکرانے لگے، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر تھا، حضور مسکرائے تھے وضو کرنے کے بعد، تو میں بھی حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب نہ سرکار نے فرمایا نہ حکم دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر وضو کرنے کے بعد یہاں اس جگہ پہ مسکرانا، لیکن صحابہ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ سے گزر رہے تو اچانک سر کو نیچے کیا اور گزر گئے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ جھکے کیوں؟ نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے سر پر لگے، نہ کوئی کھلا آسمان ہے، نہ کوئی ایسی درخت کی شاخ ہے، آپ یہاں سے جھک کر کیوں گئے؟ کہا کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں آیا تھا تو یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی شاخ نیچے لٹک رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جھک کر اپنی گردن مبارک کو خم کر کے تشریف لے گئے، تو مجھے وہ ادا یاد آ گئی، میں نے بھی حضور کی ادا کو ادا کیا۔ ایسے عاشق تھے صحابہ، وہ ادائیں جن کو کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا، لیکن وہ ان اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، ان کو اپنا رہے ہیں۔ تو حضور کی زندگی، حضور کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں سیرت کی، لیکن کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا چکے؟
یہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت میں، معاملات میں، اخلاق و عادات میں، حضور کی عبادت میں آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم عبادت میں حضور کا طریقہ اپنائیں، اخلاقیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، ان کے طریقے کو اپنائیں، معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں، گفتگو میں، خاموشی میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، عبادت میں، نکاح میں، خوشی میں، غمی میں، جب جب ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہو، سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے ہو کہ حضور خاموش کیسے رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے. حضور کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں. حدیثوں میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم فرمانے والے تھے، حیا فرمانے والے تھے، اتنے با حیا تھے. حضور علیہ السلام کس طرح چلا کرتے تھے، اطمینان سے، وقار سے. آپ کے عبادت کے معاملات، تو جن جن باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اسی صورت میں ڈھال سکتے ہیں جب ہم اپنی اداؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ملا دیں، حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں. اور اس سے ہوگا کیا؟ اب آپ سوال کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھائی جو جائز چیزیں، اب ضروری نہیں ہے میں ایک پاؤں اٹھا کے کھاؤں، ایک پاؤں بچھا کے کھاؤں، 3 انگلیوں سے کھاؤں. سنت ہے لیکن فرض و واجب تو نہیں ہے نا. لیکن سنت کا ثواب کتنا ہے کہ جو فتنوں کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب، یہ صحیح حدیث ہے. فتنوں کے دور میں کہ جہاں پر سنت پر عمل کرنے کا مذاق اڑایا جائے، اور آج ہو رہا ہے کہ جو دین پر چلے اس کا مذاق اڑایا جائے، تو اس دور میں جو سنت پر عمل کرے گا، جو حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے گا، ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر، 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر. اللہ اکبر. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رول ماڈل بنایا گیا اور امت کے لیے ایک رہنما کردار بنایا گیا. تو جو حضور علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرے، ان کی سیرت کو اپنائے، تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ میری پیروی کریں، یہ آپ کی سیرت پر عمل کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کی سنت کو اپنائیں گے. آپ کیسے خاموش رہا کرتے تھے، خوشی میں آپ کے کیا معاملات ہوتے تھے، کہ خوشی میں آپ کا کیا کردار ہوتا تھا. جب آپ کو کوئی خوشی ملتی، خوشی کی خبر ملتی، کوئی خوشی کا موقع ہوتا، تو آپ کا کیا کردار تھا. غمی کے موقع پر آپ کا کیا کردار تھا. یہ لوگ جب آپ کی سیرت اپنائیں گے اے محبوب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. صرف محبوب نہیں بنائے گا، جب محبوب بنا لیا تو ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ انعام ہے اور یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں. تو یہ ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے نیک بننے کا، اللہ کا محبوب بننے کا، وہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ، سنتوں پر عمل. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، بیٹھنے کے متعلق، خاموش رہنے کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق سنتیں اور آداب ہیں. یہی تو مینرز ہیں، یہی تو ایٹیکیٹس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. کھانا کیسے، بولنا کیسے، دیکھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، دعائیں کیسے پڑھنی ہیں، اسی کو سیرت کہا گیا. پھر عبادت کیسے کرنی ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، باہر کیسے رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ سیرت ہے. اور یہ جب پتہ چلے گا جب ہم پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، میرے آقا کس طرح بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے. آپ بتاؤ کوئی آج کے دور میں اپنے بچے کو سلام کرے، چھوٹے بچے کو پیار محبت میں کر لیا تو وہ الگ بات ہے. عادت، روٹین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو سلام کرتے تھے، سلام میں ابتدا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پلاننگ کی کہ آج ہم حضور سے پہلے سلام کریں گے، جیسی سرکار تشریف لائیں گے پہلے ہم سلام کریں گے. صحابہ باقاعدہ مشورہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی حضور آئیں گے سلام میں ہم پہل کریں گے. لیکن حضور جب آئے تو پہل سرکار نہیں کی. صحابہ کون ہے؟ آقا کے غلام ہیں. یہ کیسا آقا ہے جو اپنے غلاموں کو سلام کر رہا ہے. یہ ادائیں میرے آقا کی. حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے.
اور ان تمام میں بہترین میں ہوں کہ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہ ادائیں میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر افسوس محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی سیرت اپنا لی ہے. ہمارے لباس سے، ہماری گفتار سے، ہمارے حلیے سے کیا کوئی ایک سنت چھلکتی ہے؟ کوئی ایک سنت ہمیں ہمارے حلیے سے لوگ دیکھیں، ہماری گفتگو سے، ہمارے کردار سے، ہماری سچائی سے، ہماری امانت داری سے، دیانت داری سے. جن کی مشابہت سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، یہود و نصارہ، ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو، ان سے تو ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت ان کے طور طریقے، ایون کہ ان کے مذہبی تہواروں میں ملوث نظر آتی ہے. تو ویلنٹائن ڈے یہ کوئی مسلمان کا طریقہ ہے؟ اپریل فول یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ کرسمس یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ اور پھر نیو ایئر نائٹ منانا، سال نو کا آغاز، جناب رات کو جو دھیما مستی ہوتی ہے، شارائیں سجا دی جاتی ہیں، کمکموں سے ان کو مزین کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں جب نئے سال کی آمد ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کا حکم دیا گیا، الٹا ہم ان کے طریقے میں لگ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، کافروں کے طریقے پر نہ چلو. لیکن افسوس کہ ہماری ایک بہت بھاری تعداد ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات سے دور اور یہود و نصارہ کی تعلیمات کو، ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو اپنا کر اپنے آپ پر فخر کرتی ہے. آزاد خیالی سے مروب ہو گئے، اس قدر پستی کا شکار ہو گئے ہم کہ ان کی طرح کھانے پینے، لباس پہننے کو، بلکہ اپنے آپ کو لبرل کہلانے میں فخر محسوس ہوتا ہے. آزاد خیال، ارے بھائی آزاد کیسے ہو سکتا ہے مسلمان؟ آزاد خیال نہیں ہے مسلمان. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہم کوئی بے باک تھوڑی ہیں. آزاد تو جانور ہوتے ہیں، وہ جہاں چاہے منہ مارے، جہاں چاہے گھومے، جس کو چاہے پھاڑے، جس کو چاہے کھائے. مسلمان آزاد خیال کیسے ہوگا؟ مسلمان تو اللہ رسول کا پابند ہوتا ہے، اس کے کام کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے. لیکن جب خوشی کا موقع ہو تو ایک ہماری تعداد ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج رات ہی لوگ منائیں گے نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی آمد کی خوشی. اس میں کیا ہوگا؟ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرابیں تک پی جاتی ہیں، بائکوں کے سلنسر نکال دیے جاتے ہیں، اور پھر آواز پھاڑ، کان پھاڑ آواز کے ساتھ اس کو گلیوں میں تو بازاروں میں بائک کو لے کے گھوما جاتا ہے. الامان والحفیظ. مسلمان کی محفل میں شراب کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. یہ شراب، یہ جوئے، یہ پاسے کے کھیل سب ناپاک ہیں. من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. شرابوں کی محفلیں سجتی ہیں، معاذ اللہ بدکاری تک کے معاملات ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سارے معاملات مسلمانوں میں، یعنی یہود و نصارہ اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتے ہیں ان کے مذہبی تہواروں میں. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاؤں. جیسے ابھی کرسمس ڈے گزرا، یہ ہمارا اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا مذہبی تہوار ہے. اور مسلمان کے لیے کافروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، اس کی دعوت دینا یا اس کو مبارکباد دینا، یہ حرام ہے. جبکہ رسمی طور پر مبارکباد دے رہا ہو، سبھی کہہ رہے ہیں میری کرسمس، میری کرسمس، میری کرسمس، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارک، حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارک. تو رسمی طور پہ سب کو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھائی میری کرسمس. تو یہ رسمن سب مبارکباد دے رہے ہیں تو ہم بھی دے رہے ہیں. یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ کفر کی علامت ہے ان کے تہوار. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں؟ وہ بھائی حضرت عیسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہے، وہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے. ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں سے سنا تو وہاں سے سنا تو میری کرسمس. ارے آپ سوچو تو صحیح، آپ مسلمان ہو. اور جو ان کے تہوار، کافروں کے تہوار، مذہبی تہواروں کی تعظیم کی نیت سے اگر مبارکباد دے گا، اس میں شرکت کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہماری حدود ہیں، یہ اسلام کی باؤنڈری ہے. آپ اگر مسلمان ہیں، جب تک مسلمان ہیں، جب آپ اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہیں. اگر آپ لبرل ہو گئے، آزاد خیال ہو گئے، اسلام سے باہر نکلے تو بھائی معذرت کے ساتھ آپ مسلمان نہیں رہیں گے. ہر کمپنی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، فوج کے اپنے اصول ہیں، ہر ادارے کے اپنے اصول ہوتے ہیں. اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو لات مار دیں گے. وہ آپ باہر ہو. اسلام کے ایسی بس بھیڑ چال کی طرح چل رہا ہے. اسلام کے اصول ہیں. آپ اسلام میں
اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو مسلمان ہیں. اور اگر آپ آزاد خیال ہوئے کہ بھائی سب چلتا ہے، سب کے ساتھ جانا چاہیے، سب نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا صرف حکم چلتا ہے مسلمان پر، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. تو اگر کسی نے کافروں کے مذہبی تہوار کی تعظیم کی نیت سے، ان کو اچھا سمجھتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے اگر کسی نے مبارکباد دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کفر ہے، نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں. تو لوگ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو دے رہے میری کرسمس. ابے اللہ کے بندے، تو مسلمانوں کے عیسائی ہو. تو کافروں کے مذہبی تہوار میں شرکت حرام، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اپنے ایمان کی فکر کرے، سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے تھے، حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، کفر کی وجہ سے اگر یہ کفر لزومی ہوا، التزامی ہوا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے. جس نے کفر بک دیا یا جو کافر ہو گیا، اب اس کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. تجدید نکاح اس کو کہتے ہیں، اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی کوئی حدود ہی نہیں ہے؟ تو سیرت اپنانی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں. حضور خوشی کے عالم میں کیا کرتے تھے؟ بھائی نئے سال کی خوشی ہے آپ کو، آپ بولو یار ہم کیا خوشی نہیں منائیں، ہم کیا بس تسبیح لے کے کونے میں بیٹھے رہیں، آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم نوجوان ہیں بھائی، ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں، کیا بس روتے ہی رہیں؟ روتے بھی کب ہیں؟ ہم کہاں روتے ہیں؟ روتے تو اپنے روزگار کے لیے روتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. اب بولو قرآن کہہ رہا ہے ہنسو مت رو، تو رونا تو یہی ہے کہ ہم روتے نہیں ہیں، ہم تو دانت نکالتے رہتے ہیں. کہاں روتے ہیں ہم تو آئے تفریح کرنے کے لیے دنیا میں. لگتا ہے ایسا ہے دنیا میں ہم آئے مزے کرنے کے لیے، اور پھر جب 50-60 سال کی عمر ہوگی تو پھر بیٹھ جائیں گے مسجد کے کونے میں. جب داڑھی بھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے. ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے. یہ تو سوچ ہے ہماری. او بھائی لمحے بھر کا بھروسہ نہیں ہے. 2020 گزرا جیسے گزرا یہ آپ کو پتا ہے. بوڑھوں سے زیادہ نوجوان مرے، نوجوانوں کا انتقال ہوا ہے. 2021 بھی کوئی اچھا نہیں گزرا، بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں. اور آج کل تو ویسے ہی بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. 40-45 سال میں ہی چل دیتا ہے انسان، اور 40-45 سال بھی دور کی بات ہے. کسی کو تو ایک لمحے کا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا، گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے موقع پر آپ حضور کی سیرت دیکھیں. حضور سجدہ شکر میں جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اگر آپ کو خوشی منانی ہے تو بھائی اسلام کے مطابق مناؤ. ہم نے خوشی کو محدود کر دیا اللہ کی نافرمانی میں. اور جب میوزک ہوگا تو گانے بازے ہوں گے، تو لڑکا لڑکی ملیں گے، تو ڈانس بانس ہوگا، کوئی جو ہے فائرنگیں ہوں گی، تو سلینسر نکلیں گے بائکوں کے، اور جناب دوست وغیرہ جائیں گے تفریح پہ. جبھی تو مزہ آئے گا. یہ مزہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا انبار ہے جو آپ واپس لے کر جب لوٹو گے نا تو سر پہ گناہوں کا گٹھرا ہوگا. اور اسی حالت میں اگر مر گئے تو پھر بتائیے کیا ہوگا. تو ہم مسلمان ہیں. حضور کی سیرت کو اگر دیکھیں، حضور خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ خوشی منائیں. کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خوشی کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں اس کی مزید عبادت کروں. ورنہ آپ اگر محاسبہ کریں اپنا کہ پچھلا سال میرا گزرا، 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن ایک سال میں کم و بیش، تو اب بندہ ذرا اپنا محاسبہ تو کرے. جو خوش ہو رہا ہے، بڑے ٹھاٹے کے ساتھ ہنس رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ نیا سال آ گیا جناب رات میں. اللہ کے بندے تم نے پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں کیا کیا ہے؟ فجر کی نماز تم نے کتنی پڑھی؟ اب بندہ اپنا محاسبہ کرے ذرا. میں نے اپنی نمازیں پورے سال میں کتنی پڑھی ہیں؟ میں نے جو پچھلے سال روزے میرے چھوٹے تھے وہ ادا کر لیے. پچھلے سال میں نے جس کا مال لیا تھا اس کو واپس دے دیا. پچھلے سال میں نے یہ معاملات کیے تھے میرے ہو گئے. زکوٰۃ میں نے ادا کی تھی پچھلے سال کے روزے مکمل کر لیے. رمضان آنے والا ہے. اپنا محاسبہ تو کریں. پھر کیسی خوشی بندے کو ندامت ہوگی کہ پچھلا سال میرا بغیر عبادت کے گزر گیا. پچھلے سال میں مر گیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہ نمازیں مکمل ہیں نہ روزے مکمل ہیں. پچھلا پورا سال میرا ماں باپ کو ناراض کرتے کرتے گزرا ہے. بندہ سوچے تو صحیح، اس کو ندامت ہوگی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما. اور پھر آئندہ وہ نیت کرے گا کہ تو نے مجھے جو نیا سال دیا، میں نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں عبادت میں اس کو گزاروں، نمازیں پڑھ کے اس کو گزاروں. اور آپ یہ نیت کریں. اور بندہ نادم و پشیمان ہو، یار پچھلا سال میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. اس پر خوشی کرنی ہے کہ افسوس کرنا ہے؟ یہ آپ پر چھوڑتا ہوں.
کہ بندہ خوشی کرے کہ افسوس کرے؟ اللہ والے تو افسوس کرتے ہیں، وہ تو عید کے دن بھی روتے تھے فاروق اعظم کہ یہ عید کا دن ہے لوگوں کے لیے، مجھے نہیں پتا میرے نماز روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو کم از کم اتنا تو کریں، ہم محاسبہ تو کریں پچھلے سال کا۔ لوگ سال کے آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ بھائی کتنا ہمارے کو نفع ہوا، جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں اس سال کتنا پروفٹ ہوا، یہ ہوا۔ اپنی نیکیوں کا پروفٹ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوٹی، پچھلے سال کتنے روزے رکھے تھے، کتنے چھوڑے تھے اور اب تک قضا ہی نہیں کیا اس کو۔ جو چھوٹ گئے تھے اس کو ادا کرنا بھی تو فرض ہے۔ کتنا میں نے ماں باپ کو ستایا پچھلے سال، کتنی میں نے رشتہ داریاں توڑ دی پچھلے سال، کتنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، قطع رحمی۔ جب یہ بندہ سوچے گا نا تو پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما، اور میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال میں عبادت سے سستی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔